بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلمان علی شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس مارکیٹنگ کا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے گھر کا، تو ایک پیس آف مائنڈ ذہن میں آتی ہے چیز کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے دفتر سے، گھر سے، کاروبار سے جب اپنے گھر کی طرف یعنی اپنے ذاتی گھر کی طرف جانے کے لیے گامزن ہوتا ہے، تو جب دروازہ اپنے گھر میں اپنے خود محنت کیے ہوئے پیسوں سے وہ گھر میں جب داخل ہوتا ہے، تو اس کا پیس آف مائنڈ، اس کی سیٹسفیکشن لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، تو وہ تو صرف ایک خواب ہی بن کے رہ گیا ہے اپنا گھر۔ اور خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ جو کراچی شہر کا جو میجر انفراسٹرکچر ہے، اس ٹائم بری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں یہاں کہ ایک تو شاید ہمارا مقدر بن گیا ہے ایک ٹوٹی پھوٹی روڈ، اور پلس جو ہے اس کا سیوریج سسٹم سب ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جس طرح گزارا کر رہے ہیں ان تمام جگہوں پر، اور پلس سب سے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے اتنی مہنگی مہنگی یہاں سوسائٹیز ہیں، لیکن اب یقین کریں جیسے مثال کے طور پر اسکیم 33 کے اندر 1 کروڑ سے کم کا پلاٹ ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنے پیسے بھی بندہ خرچ کرے، اور پھر یہ بعض سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کے اندر کا کوئی مجھے دکھاؤ، کراچی کے اندر کا، تو کراچی کے اندر کا تو یہ حال ہے، اتنا زیادہ گنجان آباد، اور پلس پیسے کہاں سے کہاں، اور انفراسٹرکچر کوئی ہے نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب سلوشن یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اب کراچی کے مضافات کے اندر جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو چیز ہے میں ہائی لائٹ کروں گا، خاص طور پہ جو سپر ہائی وے اس لیے بھی کہ یہ M9 موٹر وے لگ رہا ہے جو پورے پاکستان کی مین شہ رگ ہے۔ صحیح ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ روڈ بند ہوتا ہے تو پوری آمد و رفت جو ہے نا، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ذاتی حوالے سے ہو، تو ٹوٹل آپ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہے وہ اب اس طرف جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو میجر پروجیکٹ وہاں کا بیریئر ٹاؤن، جس نے آتے ہی اتنی ادھم مچائی، کیونکہ جو فیسلٹیز یا جو ہے اسٹیٹ آف آرٹ جو انفراسٹرکچر دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی میں کسی کے پاس اتنا نہیں ہے حساب کتاب کہ وہ اس سے مقابلہ کرے۔ اب بات رہ جاتی ہے جو میں نے بتایا آپ کو، جو لوور مڈل وہ کہاں جائے۔ اب جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، تو پھر وہاں کے لیے میں کہتا ہوں اس دور کے اندر اگر کوئی ایسے غریب یا متوسط طبقہ کا جو خواب ہے مکان بنانے کا، تو اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے۔ اور میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کروں گا گلمور سٹی کی مینجمنٹ کو، کیپٹن عظیم خان کو، جو ایسے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، یعنی کم پیسوں کے اندر ایک بہترین لوکیشن کے بہترین مین روڈ سوسائٹی پہ اتھینٹک ود آل دی این او سیز جو ہے وہ آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں۔ گلمور سٹی ہو یا گلمور گرینز ہو، دونوں M9 موٹر وے پہ ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ساری زندگی اپنی جمع پونجی لے کے بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیچ بھی دیں تو نہیں لے سکتے، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ فوکس کر کے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ صحیح ہے، اب بات ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی دور جائے کون جائے گا، پتہ نہیں 20-25 سال بعد ہی آبادی ہوگی۔ دیکھیں اس چیز کو، اس نیڈ کو سندھ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، اور جو رستوں کو قریب لانے میں، ڈسٹنس کو کم کرنے میں، انہوں نے ملیر ایکسپریس وے جو آپ کو پتہ ہے جو 2025 میں جو ہے وہ جو میئر کراچی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ویسے بھی فاصلے بالکل اب ختم ہو جائیں گے جس طرح جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، کیونکہ میجر جو پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ بیریئر ٹاؤن ہو، DHO ہو، اور تھرڈ جو پروجیکٹ ہے ہمارا گلمور سٹی، وہ بھی وہیں ہیں، اور اس سے اور آگے نوری آباد پہ گلمور گرینز وہ بھی وہیں ہیں M9 موٹر وے پہ۔ تو آگے کا مستقبل وہی ہے۔ تو بات یہ جتنی تیزی سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھ لیں، ایک پروجیکٹ ہے کمانڈر سٹی، تقریباً 7-8 سال میں، 9 سال میں جا کے وہ آبادی وہاں ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ہمیں تقریباً ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں، اور اگر 2-2.5 سال کا ایوریج نکالیں تو جو چیزیں وہاں ڈیلیور کری ہیں ہم نے، مثال کے طور پر مین گیٹ اپنے بالکل لاسٹ اس کے آخری مراحل میں ہیں، تمام پولس لگ چکے ہیں، اور پلس روڈ کی جو ہے جو جتنی بھی آگے جو ہے لیولنگ تمام ہو چکی ہے، اور اب فائنلائزیشن کی طرف ہے، پاس وغیرہ ساری چیزیں۔ اب جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ اور بڑھے گی، پرائس لازمی خود بخود اوپر جائیں گے۔ خاص طور پہ ملیر ایکسپریس وے جب سامنے آتا ہے تو پھر بھی کسی کی کنٹرول میں یہ پرائسز نہیں ہوں گے۔
تو بات یہ جہاں تک بات ہے اس کی پیمنٹ پلان کی، میں نے بتایا گلمور سٹی اگر بات کر لیں تو اس میں سب سے آئیڈیل جو بلاک ہے ایک تو وہ ہے جو خاص طور پہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لیے بہت آئیڈیل ہے، وہ ہے پولو ہلز کا بلاک. یعنی اگر 80 گز کا اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو وہ صرف 10,000 روپے مہینہ، صرف 10,000 روپے، اور 2,10,000 روپے اس کی جو ہے 2,10,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. اور سملرلی اگر اس کو آپ 125 گز میں جاتے ہیں تو صرف 15,000 روپے مہینہ اور 3 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ. اب مجھے بتائیں اتنی زبردست سوسائٹی کے اندر جس کی تمام این او سیز موجود ہیں، اتھینٹک ہے، جس کی خود جو ہے اس کی شہادت این او سیز کی جو ہے وہ جنگ اخبار میں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فرسٹ ٹائم، کوئی بھی ادارہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جو ہے وکالت نہیں کرتا، لیکن انہوں نے خود اخبار میں یہ اشتہار لگایا کہ آپ گلمور سٹی سے پوری وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے آپ ڈیل کریں. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ دیر سویر ہوتی ہے پروجیکٹ کو ڈیلیورنگ میں، لیکن انشاءاللہ 2026 کا میں انشاءاللہ جو ہے وہ سال ہوگا جہاں اس کا فیز 1 ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. بس یہ ہے، یہی میری آج ویڈیو کا آبجیکٹو بھی تھا کہ آپ اپنے جو بھی لائف ابھی ہم لوگ گزار چکے ہیں، لیکن اپنے بچوں کا وہ مستقبل نہیں ہونا چاہیے. ابھی وقت ہے، کیونکہ پہلے یہ جو ہے گلستان جوہر اور اس سے آگے اسکیم 33 تو ایک خواب تھا، وہاں جھاڑیاں تھیں، صرف کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح لوگ بھی کہتے تھے وہ 20-25 سال لگیں گے. جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ گلمور سٹی کو بھی اور اس سے آگے جو ہے نا حیدرآباد اور کراچی میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا. تو آپ نے ویڈیو کو دیکھا، اگر میرے کچھ چیزیں اچھی لگیں اس پوائنٹس ہائی لائٹ ضرور کریں، اپنے کمنٹس لازمی دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کریں. میرا نمبر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ لازمی کال کریں، کوئی بات پوچھنی ہو، کچھ بھی آپ کو اگر کنسرن ہو. تو گلشن اقبال میں ہمارا آفس ہے رئیس مارکیٹنگ کا. انشاءاللہ نہ صرف ہم صرف بیچتے نہیں ہیں بھائی، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد جب آپ نے ریسیل کرنا ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ ہوتی ہی لانگ ٹرم ہے، اس کے بعد آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اون کریں گے، آپ کو اچھے ریٹ میں اس کو جو ہے ریسیل بھی کر کے دیں گے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.